علماء سے دور کیا جا رہا ہے. ابھی مفتی صاحب جو بتا رہے تھے نا، ہاں آپ کو یہ چیز ملے گی سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر، کیا جی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کی بجائے آپ یہ آٹے کی بوری کسی غریب کو دے دیں. پڑھتے ہیں نا آپ بھی ہیں، یہ چیز ملے گی. کوئی کہے گا جی قربانی کی بجائے یہ پیسے آپ غریبوں کو دے دیں، کیا ضرورت ہے نالیوں میں خون بہانے کی، ہیں جی، تو اس کے بدلے آپ پیسے دے دیں. اور اللہ فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن مجھے جانوروں کا ذبح کر کے خون بہانا، اس کے علاوہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. ہم نے ان دانشوروں کو نہیں دیکھنا، اس کی پسند کو دیکھنا ہے. ہمارے مولا کو کیا پسند ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پسند ہی یہ ہے کہ تم جانور ذبح کرو اور اس کا خون دھرتی کے اوپر بہہ جائے، اور تمہارے مولا کو یہی پسند ہے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ سب فضولیات ہیں، سب بکواسات ہیں جی. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا جناب مکان بنانے کی بجائے یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیں، کبھی سنو گے بھی نہیں. کوئی نہیں یہ کہے گا جناب اتنی مہنگی گاڑی لینے کی بجائے آپ یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیں، اتنا مہنگا موبائل لینے کی بجائے آپ یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیں. کوئی نہیں کہے گا یہ جو تم مری میں ایوبیہ میں جا کے خاک چھاننے جاتے ہو، سیر سپاٹوں پہ لاکھوں کروڑوں لگا کے آتے ہو، میں فلانے ملک میں گیا، میں فلانے ملک میں گیا. ہم جانتے ہیں یہاں تم شریف بن کے پھرتے ہو، وہاں حرام زدگیاں کرنے جاتے ہو، عیاشیاں کرنے جاتے ہو، زنا کرنے جاتے ہو، اور یہاں تمہارے شرافت کے لیبل ہیں. یہاں تو کوئی نہیں کہتا جناب یہ بدماشی نہ کرو اور یہ پیسے غریبوں کے اندر بانٹ دو. کیوں جی کہا کسی نے؟ وہاں تو فخر دڑلے سے بتاتے ہیں جی اتنے ملکوں سے ہو، ہم پتہ ہے ہمیں جو تم کرتوت کر کے آئے ہو اتنے ملک میں جا کر. ہاں جہاں پر زنا بزنس ہے، جہاں پر عریانی اور فحاشی گندگی ان کی پہچان ہے، اور تم جہاں وہاں جا کے فخر کرتے ہو اور یہاں آ کر شرافت کے لیبل لگا کے پھرتے ہو. جانتے ہیں ہم تمہاری اوقات کو وہاں کیا کرنے جاتے ہو. اللہ ماشاء اللہ کو صحیح بھی ہوں گے. تو میرے محترم سامعین، اب وہاں کوئی نہیں کہے گا جی مکان کے اندر یہ نہ لگائے اس کے بدلے غریب. لیکن کب کہیں گے؟ جب آپ مسجد میں 4 پیسے دیں گے. کب کہیں گے؟ جب راہ خدا میں 4 پیسے قربان کریں گے. کب کہیں گے؟ جب آپ اللہ کا حکم پورا کریں گے. اس وقت خدا کے منکر، اس وقت اللہ اس کے رسول کے دشمن ایسی زبان چلائیں گے اور ایسے انداز سے جناب تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جناب اس کے بدلے آپ فلانا کام کر لیں. آپ یہی دیکھیں میرے رب کا حکم کیا ہے. میرے رب کا بس اللہ کا حکم یہی ہے جانور ذبح کرو. اور قرآن پاک میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ہاں نہ تو تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اور نہ ہی اس کی کھالیں پہنچتی ہیں. کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارا خلوص پہنچتا ہے. کس جذبے سے جانور ذبح کیا ہے وہ جذبہ پہنچتا ہے. ہم نے تو تمہارا خلوص دیکھنا ہے. پہلے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے پاس گفٹ لے کے جاتے نا، میری طرف دیکھو، بادشاہ اس گفٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے، ادھر دیکھو سارے دیکھو سمجھ آئے. بادشاہ اس گفٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے اور پھر کہتے جی قبول ہو گیا، اب تم واپس لے جاؤ، بس یہ تمہارا ہے، کھا لو پی لو پہن لو، تمہارا ہے. تو حق تعالیٰ بھی فرماتے ہیں یہ جو جانور ہے نا تمہارا ہی ہے، بس میری رضا کے لیے اس کو ذبح کر دو. ذبح ہو گیا، اب یہ تمہارا ہی ہے، لے جاؤ. فرمایا کہ اس کا خون گرا اور یہ قبول ہو گیا، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو گیا، اور اب یہ جانور تمہارا. سارا کھا جاؤ تب بھی ٹھیک ہے. اچھا بہت سے لوگ یہ بات اے مولوی صاحب جڑے سارا آخر بکرا فریزر چ رکھ لیں انہوں کی قربانی ہو جاتی. میں نے کہا بالکل ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو ایک اچھا عمل ہے، آپ 3 حصے کر لیں، ایک دوستوں کو دے دیں، ایک غریبوں میں بانٹ دیں، ایک گھر میں رکھ لیں. لیکن اگر سارا بھی کھا جائیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں صرف اس کا ذبح کرنا ہے بس، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. لیکن کھال جو ہے نا وہ نہ کھا جانا، ٹھیک ہے نا جی. ہاں وہ مولویوں کو دینا، مدرسے کو دینا، ٹھیک ہے نا جی. ہاں مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے انشاءاللہ مولویوں کا حلوہ کبھی بند نہیں ہوگا، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے.
اور جس نے مولویوں کا حلوہ بند کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ ان کا اپنا ہی سب کچھ بند ہو جائے گا۔ تو بہرحال مہنگائی کا سب پہ اثر پڑتا ہے، اس کی کوئی شک نہیں ہے اس کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانی صرف اللہ کے لیے، صرف یہ نیت ہو۔ اچھا بہت سارے لوگ ان کے ذمے قربانی واجب نہیں، جب واجب نہیں ہے تو چھوڑیں، آپ کیوں لے رہے ہیں خام خواہ؟ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، پھر بچے جو ہے نا جی وہ پریشان کرتے ہیں، اس لیے ہم بچوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی لے رہے ہیں۔ میں نے کہا کان کھول کے سن لو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اول تو آپ کے جب ذمے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مالداروں پہ رکھا ہے تو مالدار ہی قربانی دیں، آپ کے ذمے نہیں تو نہ دیں، اور اگر دینی ہے تو نیت ٹھیک کریں۔ آپ کی قربانی نفلی ہوگی، نیت ٹھیک کریں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو صاحب نصاب ہے ان کے ذمے قربانی واجب ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ آج کے دور میں جس کے پاس 80,000 روپے یا اس کی مالیت کی چیزیں موجود ہوں۔ اچھا اب موبائل رکھا ہوا ہے لاکھ روپے کا، کہتا جی میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں کیا ہوں میرے پاس، میں نے کہا یہ لاکھ روپے کا تو موبائل ہے، ہیں جی، اور گھر کے اندر جو LCD لگی ہوئی ہے وہ 1.5 لاکھ کی ہے، ہیں جی، اور جناب جو فریج ہے وہ بھی 1.5 لاکھ کی ہے۔ میں نے کہا واشنگ مشین ہے اور پتہ نہیں کتنی مشینیں گھر میں پڑی ہیں، اور پتہ نہیں کیا فضولیات، ہیں جی، لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، بیڈ جی یہ 5 لاکھ کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سب لگژری زندگی کی نشانیاں ہیں، یہ سب مالدار ہونے کی نشانیاں ہیں، یہ ضروریات زندگی نہیں ہے، یہ تو لگژری زندگی ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو قربانی واجب ہے۔ وہ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ اگر کوئی قربانی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی سخت وعید ہے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے، جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے۔ تو اس لیے جن کے ذمہ قربانی واجب ہے ضرور ادا کریں۔ اچھا پھر آ جائیے قربانی مہنگی بڑی ہے جی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا بدل ہے؟ یہ بیٹے کا بدل ہے۔ اگر بیٹے قربان کرنے پڑتے تو لگ جاتا نا پتہ، ہیں ہوش آ جاتی پھر۔ تو یہ بیٹے کا بدل ہے، یہ جتنی بھی مہنگی ہو جائے بیٹے سے تو زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ تو میرے محترم سامعین یہ سب شیطان کے چکر ہیں، مہنگی بہت ایسے ہے یہ ہے، نہ آپ کے ذمہ واجب ہے ضرور کریں۔ ہاں پیسے تھوڑے ہیں حصہ ڈال لیں، اللہ نے زیادہ دیے اپنا جانور لے لیں، اور دیے بکرا لے لیں، جتنی ہمت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ تو بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کی دوستی کے یہ 3 مٹیریل ہے۔ سب سے پہلے ایمان۔